سنا ہے لوگ اسے بھی سائنس سمجھتے ہیں۔ غلط فہمیوں کی سیریز میں آج ہم ایک نئے عمومی مغالطے کی وضاحت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مغالطہ بہت عام ہے کہ ہم ماضی کی آوازیں سن سکتے ہیں، یا سائنسدانوں نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے جو کرۂ ہوائی میں معلق آوازوں کو سن سکتی ہے، لیکن یہ تصور درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم آواز کی فزکس کو سمجھتے ہیں۔ آواز دراصل ہوا میں ارتعاش ہے جو لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسا ہے کہ اگر آپ کسی ساکن تالاب میں کنکر پھینکیں تو جس جگہ کنکر پانی میں گرے گا اس مقام پر پانی میں لہریں پیدا ہونے لگیں گی جو چاروں طرف پھیلنے لگیں گی۔ جیسے جیسے یہ لہریں اس مقام سے دور جائیں گی ان کی بلندی یعنی ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا جائے گا۔ اوریجنل مقام سے کافی دور ان لہروں کی بلندی اس قدر کم ہو جائے گی کہ اب انہیں ڈیٹیکٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسی تالاب کو اگلے دن دیکھیں تو پچھلے دن پیدا ہوئی لہروں کو نہ تو ہم دیکھ پائیں گے نہ ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں گے، خواہ ہمارے پاس کتنے ہی حساس آلات کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح جب کوئی شخص بولتا ہے تو ہوا میں آواز سے بھی اسی طرح لہریں پیدا ہوتی ہیں جو آواز کی رفتار سے اس شخص سے دور جانے لگتی ہیں۔ گویا آواز کی لہریں اس مقام پر نہیں رہتی جہاں پیدا ہوئیں، بلکہ آواز کی رفتار سے اس جگہ سے دور جاتی رہتی ہیں۔ لہروں کا سورس سے فاصلہ جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر آواز کی انرجی کم ہوتی جائے گی اور اسے سننا اسی قدر مشکل ہوگا۔ چنانچہ بولنے کے محض 1 سیکنڈ بعد آواز کی لہریں اس شخص سے 340 میٹر دور جا چکی ہوں گی۔ 1 منٹ کے بعد یہ لہریں 20 کلومیٹر دور جا چکی ہوں گی اور 1 گھنٹے بعد 1250 کلومیٹر دور۔ اور اب ان کا ایمپلیٹیوڈ اس قدر کم ہوگا کہ مقامی نوائز یعنی شور سے بھی لاکھوں گنا کم ہوگا۔ اس لیے محض 1 گھنٹے بعد بھی ان آوازوں کو دوبارہ نہیں سنا جا سکے گا، کیونکہ ان کی انفارمیشن اب اوریجنل مقام پر نہیں ہے، اس سے 1250 کلومیٹر دور بیک گراؤنڈ نوائز میں شامل ہو چکی ہے۔ اس وضاحت کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہم اصولاً بھی ماضی کی آوازیں نہیں سن سکتے سوائے ان آوازوں کے جو پہلے سے ریکارڈ کر لی گئی ہوں۔ کچھ لوگ ماضی کی آوازیں سننے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ انرجی کی بقا کے قانون کے مطابق آواز کی انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہوا میں قائم رہتی ہے، لیکن یہ دلیل درست نہیں ہے اور فزکس کی کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ فزکس میں انرجی کی بقا کا قانون موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت دی جاتی ہے کہ انرجی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آواز کی لہروں کی انرجی سے ہوا کے مالیکیولز کی اوسط حرکتی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ مالیکیولز کی اوسط حرکتی توانائی کو درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آواز کی انرجی آہستہ آہستہ کرۂ ہوائی میں حرارت کی صورت میں شامل ہو جاتی ہے، اور پھر اس انرجی کو آواز میں دوبارہ منتقل کرنا اصولاً بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ماضی میں کچھ حلقوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فرانس کی ایک کمپنی نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کر لی ہے جس سے 1400 سال پرانی آوازیں سنی جا سکیں گی۔ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ کسی فرانسیسی کمپنی نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی ایسا دعویٰ کرنا ممکن ہے، کیونکہ ایسی ڈیوائس بنانا اصولاً بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اس ویڈیو کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آوازیں ہوا میں معلق نہیں ہوتیں، بلکہ آواز کی لہریں آواز کے رفتار کے ساتھ ساتھ سورس سے دور جاتی ہیں اور ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا جاتا ہے، اور آواز کی انرجی بالآخر ہوا کے مالیکیولز کی حرکی انرجی کی صورت میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماضی کی آوازوں کو سننا ممکن نہیں ہے۔ آئندہ کسی نئے مغالطے کی سائنسی وضاحت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ سائنس کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ آپ پلیز ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو فوراً ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل جائیں۔